بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين۔ سورۃ المطففین، سورہ نمبر 83۔ یہ سورہ 3 صورتوں کا جو گروپ ہے اس کے درمیان آتی ہے۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق، جو سورۃ المطففین کے بعد آئے گی۔ ان 3 صورتوں کا ایک ہی ٹاپک ہے آخرہ کا، بیچ میں یہ سورہ ہے۔ اب اس سورہ کا کیا تھیم ہے، اس کا کیا ٹاپک ہے؟ حقوق کے بارے میں، اور خاص طور پر جو حقوق خرید و فروخت کے ہیں، بزنس کے بارے میں، ٹریڈنگ، تجارت، اس میں جو بھی دوسروں کے حق ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ کمی کرتے ہیں دوسروں کے حقوق میں، خرید و فروخت کے، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جتنا دوسرے کا حق بنتا ہے، جتنا ایک خریدار کا حق بنتا ہے، اس کو دینے میں کمی کرتے ہیں۔ اور پہلی 6 آیات انہی لوگوں کے بارے میں ہیں جو بدترین کمرشل ڈیلنگز ہوتی ہیں معاشرے میں، لین دین کی، خرید و فروخت میں، اس کے بارے میں ہیں۔ اس سورہ کے شروع میں ہی ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو دیتے وقت جب وہ ناپ تول کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کمی کر دیتے ہیں، اور کچھ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ دیتے وقت کمی کر دیتے ہیں، یعنی کہ خریدنے والے نے، بائر جو ہوتا ہے، اس نے جو قیمت ادا کی ہوتی ہے اس میں وہ کمی کر کے اس کو وہ چیز بیچتے ہیں۔ یہ سادے سے الفاظ میں ہے۔ اور یہی بیچنے والے جب خود کہیں جا کے خریدتے ہیں کوئی چیز تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ پورا اپنا حساب کتاب کرتے ہیں، پوری چیز کی قیمت لیتے ہیں کہ میں نے تو اتنے پیسے دیے تو اب مجھے پوری چیز ملنی چاہیے، یا پھر بعض اوقات اس سے بھی زیادہ لے لیتے ہیں، یعنی جتنی خود انہوں نے چیز کے پیسے دیے ہوتے ہیں اس سے زیادہ چیز کی قیمت نکلوا لیتے ہیں۔ اور جیسے ہم آیات کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اور جانیں گے۔ اب اس سورہ میں کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ سورہ کہاں پر نازل ہوئی؟ کیا یہ مکی سورہ ہے یا یہ مدنی سورہ ہے؟ مکہ کے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا مدینہ کے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تو دیکھیں، عبداللہ بن مسعود کے مطابق تو یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اسی لیے بہت ساری قرآن مجید کی جو کاپیز ہیں ان میں بھی مکی سورہ ہی آتا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پروفیٹ شعیب علیہ السلام کی آیات بھی جو نازل ہوئی تھیں وہ مکہ کے ہی لوگوں پر آئی تھیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، اور چونکہ یہ وعید سے شروع ہو رہی ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعید بتائی گئی ہے، اس کے شروع سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے۔ اور مکی صورتوں کا ایسا ہی اسٹائل ہوتا ہے۔ جبکہ عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمہ اللہ کا اتفاق اس پر ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، اور 8 آیات اس کی صرف مکی ہیں۔ امام نسائی نے ایک عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو مدینہ کے جو لوگ تھے وہ بدترین ناپ تول میں کمیاں کرتے تھے، سخت دھوکہ کرتے تھے، چیٹ کرتے تھے، اور کم کر کے دیتے تھے۔ اس وجہ سے آیات جو ہیں یہ مدینہ کے لوگوں پر نازل ہوئیں۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہوئے تو اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں، تاکہ مدینہ کے لوگوں میں جو دھوکے کی بری عادت ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ بہت زیادہ اسٹرکٹ ناپ تول اور کمی کرنا، دھوکہ دینا خریدنے والے
کو۔ اس کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئی تو یہ جو کسٹم تھا، یہ جو روایات تھی، یہ ختم ہو گئی، اور پھر وہاں کے لوگ سچائی کی طرف آ گئے، ناپ تول میں دھوکے سے باز آ گئے۔ اچھا، دوسرے جو علماء ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ہجرہ کے درمیان میں نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرہ مکہ سے مدینہ کی طرف کرے تھے تو اس کے درمیان نازل ہوئی، یعنی مکہ سے نکلنے کے بعد اور مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے۔ اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مکہ اور مدینہ کے جو لوگ تھے ان دونوں ہی کے لیے نازل ہوئی، اس لیے کیونکہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے اور اس میں بہت سے دھوکے کرتے تھے، جبکہ جو مدینہ کے لوگ تھے وہ کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کھیتوں کا ان کا ایک فارمنگ سوسائٹی تھی اور وہ اس میں دھوکے کرتے تھے، ناپ تول میں کمی میں۔ تو دونوں کے ہی جو حالات تھے، خرید و فروخت تھے، وہ برے تھے، اس میں وہ کمی کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، تو اس لیے ان پر نازل ہوئی۔ جبکہ ایک اور بھی رائے ملتی ہے، لیکن وہ اتنی کوئی اسٹرانگ رائے نہیں ہے، بڑی اس میں ویک ہے رائے، لیکن آپ کے سامنے میں رکھ دیتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مکہ کے شروع کے جو دن تھے اس میں نازل ہوئی تھی، جب مسلمانوں کے ساتھ تنگی ہو رہی تھی، نیا نیا اسلام پھیل رہا تھا، مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اسلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا، انہیں تنگ کیا جاتا تھا اور ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا۔ تب مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ اصل جو ہیں گناہ کرنے والے لوگ اور اصل جو کرمنلز ہیں، جو مجرم ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ تو یہی لوگ ہیں، مشرک ہیں، جو خود ان کا کیسا کردار ہے کہ وہ دھوکے دیتے ہیں اور وہ کمی کرتے ہیں ہر طرح کے ڈیلنگز میں۔ تو مسلمانوں کو ایک طرح کی تسلی دی گئی کہ آخرہ میں انہی کا انجام برا ہوگا اور مسلمان ہی سرخرو ہوں گے۔ لیکن یہ رائے جو ہے یہ کمزور رائے ہے کہ یہ شروع کے دنوں میں نازل ہوئی۔ زیادہ جو اس کی صحیح رائے ملتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ مکی سورہ ہے اور ہجرہ کے وقت ہی نازل ہوئی، تو ہو سکتا ہے کہ آدھی سورہ مکہ اور باقی کی مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کا جو شروع ہے وہی اتنا پاورفل ہے، اور شروع میں ہی ایک ڈائریکٹ جیسے وارننگ دے دی گئی ہے سزا کی ان لوگوں کو جو کمی کرتے ہیں لین دین میں، خرید و فروخت میں۔ کس طرح؟ کیسے؟ ویل کے کلمے سے۔ ویل جو ہے نا وہ ایسا کلمہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تباہی، اس میں وعید ہے، بہت سخت ڈرانا کے لیے آتا ہے، اس میں لعنہ بھی ہے، ملامت کے لیے آتا ہے۔ ویل جہنم میں ایک وادی بھی ہے، اور وہ لوگ جو دھوکہ کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے لین دین میں، خرید و فروخت میں، حقوق میں، ہر طرح کے مطففین جو تھے وہ کہاں ہوں گے؟ اسی وادی میں ہوں گے، جہنم کی، معاذ اللہ۔ تو ویلن جو ہے نا وہ ایک بہت ہی زیادہ شدید غصہ دکھا رہا ہے اللہ جل جلالہ کا، اور جیسے سننے والا ایک دم سے حیران رہ جائے کہ کیا ہوا ہے ابھی، ایک دم سے کس وجہ سے اتنا غصے کا یہ کلمہ استعمال ہو رہا ہے، ایسا کیا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے ویل کا لفظ آیا ہے۔ اب یہ جو ویل کا لفظ ہے نا، اس کی بہت سارے اور بھی مختلف طریقوں میں یہ استعمال ہوتا تھا، جیسے ویت، ویس، اور بھی اس کے انداز ہیں۔ وی کہتے تھے شدت الحزن والغضب، یعنی کہ شدید قسم کا کوئی غم اور غصے میں ہو نا تو اس وقت یہ کلمہ استعمال ہوتا تھا۔ ویلی، وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ جیسے میرا برا ہوا یا میں برباد ہو گیا، یا ایسی بات کرتے تھے جب اپنے ساتھ کچھ برا ہوا، یا وہی لک کہتے تھے کسی اور کو جب ملامت کرنا ہوتا تھا کہ کیا تم نے کر دیا، غصے میں کسی کے اوپر غصہ دکھانے کے لیے، تو اس طرح کے الفاظ ہوتے تھے۔ اور یہاں پر ویلن کا لفظ اللہ جل جلالہ کا غصہ بتا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کس کو کہہ رہے ہیں ویلن ہے، کس کے لیے بربادی، کس کے لیے تباہی ہے، کون ہے جو خسارے میں ہے، کس کے لیے سزا ہے؟ مطففین کے لیے۔ اگلا لفظ کیا آیا ہے؟ للمطففین، وہ جو دھوکہ کرتے ہیں، جو کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں ناپ تول میں۔ مطففین جمع ہے مطفف کی۔ مطفف وہ ہے جو تطفیف کرتا ہے۔ تطفیف کی جڑ کیا ہے؟ طف،
اور تحفہ وہ چیز ہوتی ہے جو قریب ہوتی ہے، جو نظر آنے والی ہوتی ہے، کسی دور کی چیز کے بارے میں استعمال نہیں ہوتا۔ تخفیف جو اس کا مطلب ہے کم دینا، کمی کرنا ناپ تول میں۔ تطفیف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی انسان کچھ کمی کر دیتا ہے دینے والے کو، خریدار کو، یعنی کہ 1 پاؤنڈ کی کوئی چیز تھی، اب 1 پاؤنڈ میں 16 اونس ہوتے ہیں، تو اس میں کیا کرنا، 15 اونس دے دینا، یعنی کہ کچھ پرسینٹ، 1%، کچھ 0.5%، اتنی تھوڑی سی کمی کر دینا، بالکل تھوڑی سی جو کمی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں طفافہ، اتنی تھوڑی کہ کسی نے نوٹس بھی نہ کیا اس کو، یا پھر اگر کوئی نوٹس بھی کرے گا تو اس کو مانگے گا نہیں، کہ وہ سوچے گا کہ میں ہی برا بنوں گا، اب اتنی تھوڑی سی چیز ہے میں اب اسے کیا کہوں، اب اس پر میں کیا بحث کروں، تھوڑی سی چیز اس نے ہی کمی کی ہے۔ تو تطفیف ہوتا ہے پورا نہ دینا، جتنا حق بنتا ہے اگلے کا، جتنی قیمت ادا کی تھی اس میں دینے میں تھوڑی سی کو کمی کر دینا چیز میں، دھوکہ بھی کرنا تو کس میں، چھوٹی سی چیز میں۔ اور طفافہ اور رجل کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو کم دیتا ہے یا اسے دھوکہ دے دیتا ہے خرید و فروخت میں، بزنس ڈیلنگز میں، ٹرانزیکشنز میں، لین دین میں، تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ تھوڑی سی کمی ہے، بہت زیادہ نہیں، بالکل تھوڑا سا۔ جیسے کہ دیکھیں اگر کبھی آپ نے کوئی ایکسپیریمنٹ کیا ہو، لیب جیسے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، یا پھر اکثر ہم بیکنگ کرتے ہیں، یہ جیسے اکثر جب کوئی کھانا پکاتے ہیں، بچیاں بھی ایسی بیکنگ کری ہو تو ایگزیکٹلی اس کو جو فالو کرتے ہیں کہ اس کی کتنی مقدار ہے، تو اس میں لکھا ہوتا ہے 1 ٹیبل اسپون ڈالنا ہے، اور وہ بھی لیولڈ ہو، اوپر کی طرف نہ پہاڑ نہ بنا ہو، بالکل لیول ہو، تو ہاتھ سے نا انگلی سے ایسے ہلکا سا گرا دیتے ہیں۔ تو سمجھیں آپ یہ جو ہلکی سی جو تھوڑی سی مقدار گری ہوتی ہے نا، جو ایکسٹرا ہوتا ہے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ وہ جو ایکسٹرا گرا ہے نا وہ طفافہ ہے، وہ تطفیف ہے۔ تو استغفر اللہ ربی، تطفیف بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی کرتے ہیں، تو بالکل ایسی چیز کا جو نظر نہ آئے، جس کی اتنی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جس کا پتہ ہی نہ چلے، استغفر اللہ ربی۔ تو اگر کوئی مسلمان ہے تو اتنی سی چیز کے لیے اپنا ایمان بیچ رہا ہے، اور اس کے لیے یہ وعید ہے۔ لیکن دیکھیں یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ آپ سوچیں کہ اگر کوئی بیچنے والا ہے جو وہ ہر کسی سے، اپنے ہر خریدار سے، ہر چیز وہ جو بیچ رہا ہے اس میں اتنی تھوڑی 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 مقدار رکھتا رہے گا اپنے پاس، ان کو پورا نہیں دے گا، تو کیا ہوگا اینڈ میں؟ تو جو بیچنے والا ہے اس کے پاس تو بہت ساری مقدار میں چیز بچ گئی، اور اس نے تو بہت زیادہ کما لیا، یعنی دھوکہ چھوڑا سا نہیں تھا، اس نے بڑا دھوکہ اینڈ میں کیا، تھوڑا 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 دھوکہ کر کے کتنا بڑا اس نے دھوکہ کر لیا ہر خریدار سے، اپنی طرف سے تو اس نے بڑا فائدہ کما لیا، لیکن کیا ہوا، چھوٹا چھوٹا دھوکہ کر کے اس نے اپنے لیے ویل لے لی، بربادی لے لی، کیونکہ ناپ تول امانہ ہے، والوزن امانہ والکیل امانہ۔ جو جان بوجھ کر ایسے کر رہا ہے، جو جان بوجھ کر کمی کر رہا ہے، وہ تو دھوکہ کر رہا ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو لوگ دھوکہ کرتے ہیں نا، تو ان کے اوپر کیا آتا ہے، قحط نازل ہوتا ہے، اور سخت مصیبتیں آتی ہیں، اور جو برے حکمران ہیں وہ ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی۔ اور آپ بتائیں کہ وہ کون سے رسول تھے جن کی بار بار مختلف جگہ پہ قرآن مجید میں ذکر آ رہا ہے، جن کی قوم تباہ ہو گئی، ان کے اوپر سخت عذاب آئے، اسی ناپ تول میں، خرید و فروخت میں دھوکے کی وجہ سے تباہ کر دی گئی وہ قوم، اس دنیا سے، زمین سے مٹا دی گئی وہ قومیں جو لین دین میں دھوکہ کرتی تھیں، ناپ تول میں کمی کرتی تھیں۔ اور وہ کون سے رسول بتائے گئے ہیں جس کا بھی ذکر بھی میں نے کیا، شعیب علیہ السلام، ان کی قوم کے اوپر عذاب آیا، اور بار بار یہ آیات نازل ہوئیں، اور مکہ کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی تھی، اسی لیے زیادہ علماء کی یہی رائے ہے کہ یہ مکی سورہ ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ پہلی آیت سے ہم نے کیا سیکھا، کہ بربادی ہے مطففین
کے لیے۔ مطفف وہ جو دھوکہ دیتا ہے، جو چوری کر لیتا ہے، ڈنڈی مار لیتا ہے، کمی کر لیتا ہے دیتے وقت، خریدار کو اس کی پوری جو قیمت ہوتی ہے نا، جو اسے حق اس کا بنتا ہے اس میں کمی کر لیتا ہے، حق اس کا پورا نہیں عطا کرتا، اور وہ بھی بہت بڑی مقدار میں نہیں رکھتا، بالکل چھوٹی چھوٹی مقدار اپنے پاس رکھ لیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، لعنت ہے ان کے اوپر۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے چھوٹے سے دھوکے کے اوپر بربادی کا کہا ہے، تو وہ جو بڑے بڑے دھوکے کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ معاف کر دے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اور پھر یہ حقوق میں، لین دین کے حقوق میں ہم جان رہے ہیں، خرید و فروخت کے حقوق میں، لیکن ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے آیات میں ہم اس کے اور بھی معنی جانیں گے۔ حقوق بزنس میں اور ہر قسم کے جو حقوق ہیں ان میں ادائیگی میں اگر کمی کر دی تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم جانیں گے۔ بس ابھی اس آیہ سے یہ ہم سیکھتے ہیں کہ لین دین میں، خرید و فروخت میں کمی ہے، اور اگر کوئی دھوکہ کر رہے ہیں کسی کو، اور چھوٹا سا بھی دھوکہ دے رہے ہیں نا کسی کو، تو اللہ جل جلالہ اس کے گواہ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو ہلکا نہ لیں۔ یہ نہ کہیں کہ ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا ہو گیا، بس تھوڑا سا ہی تو دھوکہ کیا ہے، کون سا کوئی بہت بڑا دھوکہ کر لیا، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا کسی کو، کچھ بھی نہیں ہوتا ایسے تھوڑے سے دھوکے سے۔ نہیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے ویل کہا ہے دھوکہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہم لا تجعلنا من المطففین، اللہ تعالیٰ ہمیں مطففین میں سے کبھی بھی نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ اگر چھوٹا سا بھی دھوکہ ہے نا تو وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ انصاف کرنے والے ہیں، عدل کرنے والے ہیں، وہ ایسے جج ہیں جن کی عدالت میں ایک ذرہ برابر بھی کیا گیا دھوکہ جواب دہ ہوگا اس دن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی کاؤنٹ کر لیا جس کو دھوکے دینے والے نے معمولی سا سمجھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم ان آیات کو صحیح طرح سیکھ سمجھ کر ان پر عمل کر سکیں، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 1 کا ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ڈیٹیل میں تو ہم نے اس کو سمجھ لیا الحمدللہ۔ آیہ نمبر 1 ویلن، اس کے روٹ لیٹرز ہیں واو یا لام، بربادی ہے کس کے لیے؟ للمطففین، یہ جمع ہے مطفف کی، لفظ طففہ سے جس کی جڑ ہے طا ف۔ مطففین جو کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں ناپ تول میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔